والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تب بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ قرآن میں ارشاد ہوا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ آج سے 1000-2000 سال پہلے دنیا کے کس خطے میں ہمارا وجود تھا؟ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، نعمتیں عطا فرمائی، ایمان کی دولت دی، اور یہ احسان بھی فرمایا کہ ہم سب کو حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ خدا کا عطیہ ہے۔ جو نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں وہ ہماری قوت بازو کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیک ہے جس پر ہم گزر بسر کر رہے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ دنیا کے انسان ہو، تم سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقیر ہو۔ بادشاہ بھی ہے تو وہ اللہ کے در کا بھکاری اور گداگر ہے، مانگنے والا ہے، محتاج ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو، عالم ہو یا جاہل، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، دنیا کا ہر انسان مرد ہو یا عورت وہ اللہ کے آگے محتاج اور بے بس ہے۔ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ ہی کے در سے ملتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے بنایا ہے، اور یہ میرے علم کا یا محنت کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں۔ دینے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ خدا جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پیمانے اللہ کے ہاں ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں، اختیار و اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ سارا نظام اس کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ انسان کے کرنے سے نہیں ہوا، نہ انسان کے کرنے سے ہوگا۔ سورہ واقعہ میں اسی لیے سوالات ہیں۔ ارشاد ہوا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یہ جو تمہاری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں یہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ یہ جو آسمان سے صاف شفاف پانی برستا ہے جو تمہاری زندگی کا سہارا ہے، یہ تم برساتے ہو یا ہم؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اقبال نے کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس کی ہے یہ زمین، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ ان سب سوالوں کا صرف ایک جواب ہے، اور وہ یہ کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی۔ تو میرے بھائیوں، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ کے در سے ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں، صرف کریں۔ جو نعمتیں ہیں ان کا صحیح استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ نعمت پا کر مغرور ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں۔ نعمت دی گئی ہے، شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ،
نعمت ملی ہے تو اس میں سے دوسروں کو حصہ دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے پر اللہ نے بڑی نعمتیں اتاری تھیں۔ دنیا میں سب سے اونچا منصب دنیا کے اعتبار سے بادشاہت ہے، اور دین کے اعتبار سے سب سے اونچا منصب نبوت ہے۔ اللہ نے ان دونوں منصبوں کو ان کے خاندان میں جمع کر دیا، بادشاہت بھی اور نبوت بھی۔ اور نعمتیں عطا کرنے کے بعد مطالبہ کیا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اور شکر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ اللہ تیری تعریف ہے، بلکہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کو اس کے مصرف میں استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ مکہ مکرمہ میں اولیاء کرام کا اجتماع ہوا، صوفیاء کرام جمع تھے، بڑے بڑے اللہ والے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جوان تھے، ان کی اس وقت شہرت نہیں تھی، وہ بھی تشریف لائے، حج کا موقع تھا۔ وہ جو اولیاء جمع تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کس کو کہتے ہیں۔ وہ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر میں ان سے پوچھا کہ او جوان، تم بھی کہو، تمہاری نگاہ میں شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اللہ تستعان بنعم اللہ علی معاصی، میری نگاہ میں شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ تو سارے اولیاء پکار اٹھے کہ سب سے بہترین تعریف اس جوان نے بیان کی، اللہ کی نعمت کو غلط کام میں استعمال نہ کیا جائے، خدا کی نعمت کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس سے باز پرس ہوگی، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو انسان اچھے کاموں میں استعمال کرے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، خدا کا خوف دل میں ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ارشاد ہوا کہ جو پاک پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یعنی جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، جو یہ محسوس کرے گا کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مکان چھوڑنا ہوگا، یہ سواریاں ختم ہو جائیں گی، آج قدموں پر چل رہا ہوں، کل دوسرے اپنے کاندھوں پر رکھ کر قبرستان لے کر جائیں گے، اور ساری نعمتیں جو آج میسر ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول، کہ او انسان جب تم اپنے کندھے پر کسی کو رکھ کر قبرستان پہنچاؤ تو سمجھ لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو، کل تم کو اٹھایا جائے گا۔ آج تم کسی کو لے کر آئے ہو، کل دوسرے تم کو لے کر آئیں گے۔ انسان کی آخری منزل 2 گز زمین ہے، مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ آج انسان نعمتوں میں ہے، اچھے مکان میں ہے، اچھی سواری پر ہے، بہترین لباس پہن رہا ہے، اچھی غذائیں کھا رہا ہے، تو وہ بھول جا رہا ہے کہ ایک دن مرنا بھی ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا بھی ہے اور حساب دینا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اس وقت تک کسی ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 4 باتیں ہر شخص سے پوچھی جائیں گی، جب تک وہ جواب نہیں دے چکے گا قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں کاٹی ہے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ 2 سوال ہوں گے، اگر حلال جگہ سے کمایا،
حرام جگہ میں خرچ کیا تب بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی، اور اگر غلط جگہ سے کمایا تب بھی انسان پکڑا جائے گا۔ اگر کوئی مشتبہ آمدنی حاصل کر رہا ہے، یا کسی کو دھوکہ دے کر مال کما رہا ہے، یا رشوت کا لین دین کر رہا ہے، یا سودی لین دین میں مبتلا ہے، کاروبار کو چمکانا چاہتا ہے سود کے راستے سے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، اور میں تو عمرہ کے لیے بھی جا رہا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مال حرام سے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان حج کے لیے چلتا ہے اور مال اس کا حرام ہے، اور وہ احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں، تو اللہ کا منادی، اس کا فرشتہ پکارتا ہے اور جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، حجک مردود علیک۔ حرام مال حاصل کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے اور دعا میں بہت عاجزی کر رہا ہے، ان کو دیکھ کر ترس آیا، وہ گزر گئے۔ کسی کام سے جا رہے تھے، کئی گھنٹے کے بعد واپس ہوئے تو دیکھا اب بھی وہ رو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ان کو بڑا رحم آیا، دل میں رقت آ گئی، اس کی طرف کشش ہوئی اور اللہ سے، اللہ کے حضور میں سفارش پیش کی کہ اللہ یہ بندہ بہت دیر سے رو رہا ہے، اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی یا اس پر کوئی بہت بڑی آفت آئی ہوگی، تب تو اتنی دیر سے یہ آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اس کی جو مصیبت ہے دور کر دے، اس کی جو حاجت ہے پوری کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے۔ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے چنا تھا، اپنی گفتگو کا شرف عطا فرمایا تھا اور رسالت و نبوت کا تاج ان کو پہنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، لیکن سفارش رد کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ تمہاری سفارش نامنظور، اور یہ آدمی اگر روتے روتے خون کے آنسو بہائے اور گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے تب بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حرام مال کھاتا ہے، اس کی دعا مقبول نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سفر میں ہوتا ہے اور چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ سب دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں جو حضور نے بیان فرمائے۔ سفر بھی، پریشان حالت بھی، ہاتھ اٹھانا، عاجزی کرنا، رب رب کہہ کر اللہ کو پکارنا، اس کے بعد وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اپنی حاجت بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا یستجاب لہ مطعمہ حرام ملبسہ حرام، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، کھانا پینا سب حرام، دعا رد کر دی جائے گی۔ ارشاد ہوا دعا مقبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے آج مسلمانوں میں مال کے کمانے کے سلسلے میں بے احتیاطی آ رہی ہے، معاملات کو صاف نہیں رکھتے، سود کی آمیزش ہو جا رہی ہے، قرض لے رہے ہیں تو جلدی ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں 25,000 روپے تنخواہ، اور پوچھئے کہ بھئی آپ کی 25,000 تنخواہ ہے اور آپ تو 50 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، یہ گاڑی کہاں سے چلی آئی؟ تو بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ اوپر کی آمدنی ہے۔ اوپر کی آمدنی کیا رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں؟ بھئی صاف کہیے کہ رشوت کھاتے ہیں، صاف صاف کہیے کہ رشوت کھاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ آدمی عالیشان مکان بنواتا ہے اور حرام مال سے بنگلے بنا رہا ہے، اور پھر اس کی پیشانی پہ لکھوا دیتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے پروردگار کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ غصہ ابلیس کو آتا ہے کہ کمبخت ساری تدبیریں تو میں نے بتائی تھی، سارے نسخے تو میں نے سکھائے تھے، ساری راہیں تو میں نے بتائی تھیں، اور جب مکان بن گیا تو تم نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ اب دیکھیے کہ کس طرح انسان
مال کمانے کے سلسلے میں بے احتیاط ہو رہا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں 4 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے چکے گا قدم ہلیں گے نہیں۔ پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے، جوانی کہاں کاٹ کر آئے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ اگر کوئی شخص علم والا ہے اور پھر وہ گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی علم والا ہے اور پھر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر علم والا ہے اور پھر نگاہ کی خیانت کر رہا ہے، علم والا ہے اور پھر حرص و ہوس کے راستے پر چل رہا ہے، علم والا ہے اور اس کے بعد وہ امیروں کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ اس کی دنیا بن جائے، علم والا ہے اور اس کے باوجود دوسرے لوگوں کو منکرات کرتا ہوا دیکھ کر ٹوکتا نہیں ہے، علم والا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے غلط اعمال کی توجیہ و تعویل پیش کرتا رہتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے دن پکڑا جائے گا اور ایسے عالم کی سخت سزا ہوگی۔ عالم دین کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر متوکل ہونا چاہیے، خدا تعالیٰ پر بھروسہ اس کو، دنیا کے انسانوں پہ نگاہ نہ ہو، دنیا کے انسانوں کی طرف وہ امید بھری نگاہیں نہ ڈالے کہ ان سے ہم کو کچھ ملے گا، یہ ہم کو نوازیں گے۔ دنیا کے انسان کیا دیں گے؟ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، جو لینا ہے اللہ کی بارگاہ سے لینا چاہیے۔ شیخ سعید حلبی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے زمانے کا بادشاہ جب ان کے علاقے میں آیا تو سب لوگ گئے اس کو مبارکباد دینے، یہ نہیں گئے، بہت بڑے عالم اور محدث تھے، وہ لوگوں نے ان کے خلاف بہکایا کہ وہ بہت مغرور آدمی ہیں، وہ نہیں آتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہم قتل کر دیں گے۔ قتل کے ارادے سے آیا، آپ کو مختصر کر کے قصہ سناتا ہوں۔ قتل کے ارادے سے آیا، وہ اپنی مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ان کے پیر میں درد تھا یا جان بوجھ کر پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے۔ بادشاہ آیا سپاہیوں کے ساتھ اور اس نے چاہا کہ کوئی سپاہی آگے بڑھے اور گردن مار دے، لیکن وہ ایسے صاحب رعب و جلال انسان تھے کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، ہمت نہ ہوئی۔ وہ بادشاہ کے آنے سے ان پہ اثر بھی نہ ہوا، انہوں نے اپنا درس شروع رکھا اور دنیا کی بے حقیقتی پر گفتگو کر رہے تھے کہ دنیا جس پر تم فریفتہ ہو اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی، برباد ہونے اور فنا ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی حقیقت نہیں ہے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء۔ ارشاد ہوا کہ اگر یہ دنیا اور اس کے سارے اسباب و وسائل خدا کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے تو اللہ کسی کافر کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا ملعون ہے، الدنیا ملعون ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ لعنت زدہ ہیں سوائے اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزوں کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان مال مل گیا، اقتدار مل گیا تو نشے میں آ گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ مال اسباب میں لگ کر تم اپنے اللہ کو بھول رہے ہو، اپنی آخرت کو بھول رہے ہو۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ سورہ دہر میں ارشاد ہو رہا ہے یہ دنیا کے انسان نقد دنیا سے محبت کرنے لگے اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑے دن کو چھوڑ رہے ہیں، آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، قیامت کا دن بھول جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنا حلقہ درس جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ بادشاہ سن رہا ہے، ایسے پر اثر کلمات تھے کہ متاثر ہو گیا، واپس گیا، اپنے محل گیا، اپنے خاص خادم کو بلایا، 1000 اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا لے جاؤ حضرت کی خدمت میں پیش کرنا، سلام عرض کرنا، نذرانہ دینا۔ وہ لے کر آیا، اس نے بادشاہ کا سلام کہا اور نذرانہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا سلم علی سیدک وقل له ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ۔ جاؤ اپنے آقا سے ہمارا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو شخص پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا۔ کیسی بے نیازی تھی اور کیسی عالمانہ شان تھی
تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا علم کے بارے میں کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی مٹ جانے والی ہے اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہر انسان غور کرے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ خدا کی بارگاہ میں کیسے حساب دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا۔ حضور کو بڑے محبوب تھے، آپ ان کے جنازے میں آئے، کفن آپ نے الٹ دیا، ان کی جھک کر ان کی پیشانی کو چوما، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک خاتون تھیں، انہوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت متاثر ہوئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ عثمان خوشخبری ہو، خدا تعالیٰ کے ہاں تم بخشے جاؤ گے، تم کو جنت ملے گی۔ یہ اس خاتون نے کہا حضور کا عمل دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا تو آپ نے اس خاتون کو ٹوکا، فرمایا تو کیسے کہہ رہی ہے کہ عثمان جنتی ہے؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ آپ نے آخرت کی فکر دلائی کہ انسان غور کرے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنی آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہو، عالم ہو یا جاہل، امیر ہو یا فقیر، سب کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، انسان سب کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا۔ اور قبر کی زندگی انسان کو بتانی ہے۔ جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں بھی سونا ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آج دنیا میں دسیوں لوگ ہمیں پوچھنے والے ہیں، بیمار ہو جائیں تو تیمارداری کرنے والے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون عذاب سے بچانے والا ہے، کون ہم پر ترس کھانے والا ہے؟ غور کرو اس وقت کو جب تنے تنہا منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے، اس دن سوائے خدا کی رحمت کے کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، اس وقت کی تیاری کرو جب کہ انسان اپنی آخری منزل پر پہنچ جائے گا اور جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے سوائے خدا کے سہارے کے۔ انسان کو قبر میں لٹا دیا گیا، اب وہ اس کے اعمال کے سپرد ہو گیا۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آخرت کی فکر دلائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کو اصل نہ سمجھ لینا، اپنی آخرت کی طرف بھی نگاہ رکھنا اور اپنی آخرت کے لیے توشہ دنیا سے آگے بھیجتے رہنا، اپنے قبر کے اجالے کا سامان کرتے رہنا، جو نعمت ملی ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنا، جو وقت ملا ہے اس کو اچھے کاموں میں صرف کرنا۔ 10 منٹ کا بھی وقت مل جائے تو اللہ کا پاک کلام پڑھ لو، یا چند رکعت نماز پڑھ لو، یا خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دو۔ اپنے گھر والوں کے دیندار بنانے کی فکر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خود دیندار ہو مگر گھر والے بے دینی کی راہ پر چلیں اور قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ، قیامت کے دن تمہارے لیے وبال ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک شخص کو اپنی آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کے اسباب بھی فانی ہیں، دنیا میں مسافرانہ رہو، آج ہو کل نہیں رہو گے، اس لیے دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاریہ صحابی آئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بوریے پر سوتے ہیں، میں آپ کے لیے نرم گدا سی کر لائی ہوں، بستر بنا کر لائی ہوں، آپ اس کو ہدیے میں قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، اس خاتون سے کہا مالی وللدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضور چاہتے تو سونے چاندی کے مکان میں رہتے، حضور چاہتے تو عالیشان بستروں پر استراحت فرماتے، لیکن آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کہ حضور کی وفات تک کبھی حضرت کے گھر والوں نے 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ حضرت عائشہ سے ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر نے پوچھا تھا خالہ جان
آپ حضرت کے گھر میں تھیں، حضور کے ساتھ تھیں، کیسے گزر بسر ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹے 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا خالہ جان جب گھر میں کچھ بنتا نہیں تھا تو آپ اور حضور کیا کھا کر گزر بسر کرتے تھے؟ تو وہ حضرت عائشہ نے کہا الاسودان التمر والماء، 2 کالی چیزیں تھیں، کھجور اور پانی، ان پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ جو 2 چیزیں کہیں کہ ایک پانی ایک کھجور، 2 کالی چیزیں، حالانکہ یہ کہنا تھا ایک کالی اور ایک سفید چیز، کھجور کالی ہوتی ہے، پانی تو سفید ہوتا ہے، تو یہ کہتی کہ ایک کالی ایک سفید چیز پر گزر بسر تھی، لیکن فرمایا 2 کالی چیزوں پر گزر بسر ہوتی تھی۔ اس میں در حقیقت انہوں نے اس وقت کی حالت بتائی کہ بھوکا رہ کر ایسی کمزوری ہو جاتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ جاتا تھا، چکر آنے لگ جاتا تھا، تو پانی جو سفید ہے وہ مجھ کو اور حضور کو کالا نظر آتا تھا۔ ایسی کمزوری ہوتی تھی، نقاہت ہوتی تھی کہ پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ غور کیجئے کہ ہمارے آقا نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مضبوط دل کے انسان تھے، حضور کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے، آپ بالا خانے پر تھے، استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کرتا اترا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عمر آئے، حضور ان کو دیکھ کر بیٹھے، حضرت عمر کی نظر پڑی کہ آپ ٹاٹ پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر پیٹھ پر نشانات ابھرے ہوئے ہیں، اتنے مضبوط دل کے انسان تھے، مگر یہ دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے پوچھا ما یبکی کا یا عمر، کیوں روتے ہو عمر، کیوں روتے ہو عمر؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سے زیادہ باعظمت انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ بوریے پر آرام فرماتے ہیں، اور قیصر و کسریٰ جو ظالم و کافر ہیں وہ نرم بستروں پر سوتے ہیں اور محلوں میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ کو رونا آ گیا، آپ کی پیٹھ پر نشانات ہیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا کے کہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الآخرہ، عمر کیا تجھ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے، ان کو دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں اور ہمیں آخرت کی نعمتیں میسر آ جائیں۔ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وان تكون لنا الآخرہ، کیا یہ بات تجھ کو خوش نہیں کرتی کہ ان کو دنیا مل جائے ہم کو آخرت مل جائے؟ حضور سکھا کر گئے کہ دنیا پر مر نہ مٹو، دنیا کی لذتوں اور دنیا کی شہوتوں اور دنیا کی چیزوں کو اپنی منزل مقصود نہ بنا لو، یہ دنیا اور اس کی ہر چیز مٹ جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ارشاد ہوا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ پہلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا تھا، وہ صحیفے جو ابراہیم و موسیٰ پر اتارے گئے تھے۔ میرے بھائیوں اپنی آخرت بنانے کی فکر کرو، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، اور کسی کے حق میں کوئی زیادتی نہ ہونے دو کہ کل قیامت کے دن معاملات کا حساب دینا مشکل ہوگا۔ اپنے معاملات صاف رکھو، اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے ذہن پر تمہارے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، مجھ کو کبھی کبھی وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے مجھ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے کہ میرے ذہن پر کسی کاغذ کے پرزے کے برابر بھی کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا موقع، ایسی زندگی دی، حقوق ادا کیے، معاملات کو صاف رکھا۔ ہم بھی ہر وقت معاملات کو صاف رکھیں تاکہ جب وقت آئے اطمینان سے خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور اس شان سے جائیں جو قرآن نے بیان کی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انسان ایسے جیے کہ جب مرنے کا وقت آئے
تو اللہ کے فرشتے آ جائیں اور آ کر کہیں کہ چل اے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والی روح، چل اپنے پروردگار کی طرف، اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے خوش ہے اور تو اللہ سے خوش ہے۔ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، خدا کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا، اس شان کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دنیا کی جو نعمتیں میسر ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نعمت کو اس کے محل میں خرچ کریں، اور دنیا کو اپنی منزل مقصود نہ بنائیں بلکہ اپنی آخرت پر نظر رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اے کریم، اے رحیم، آج تک تو نے ہمیں توبہ کی مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، آج تک تو نے عذاب میں گرفتار نہیں کیا ہے۔ اے اللہ، جب تو نے اتنی مہلت دی ہے تو ایک کرم اور کر دے کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے در پہ جھکنا نصیب فرما، معاملات کو صاف رکھنا نصیب فرما، اچھی زندگی عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہ اس شخص سے بڑا محروم کون ہوگا جسے کائنات مسلمان سمجھے اور دنیا کے سرکاری دفتروں میں اس کا نام مسلمانوں کے خانے میں لکھا جائے، مگر جب مرنے کا وقت آئے تو اس کا نام کافروں کی فہرست میں درج کر دے اور ایمان سے محروم کر کے کفر پر اس کو موت عطا کرے۔ اللہ اس سے بڑھ کر محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا، ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو نے ایمان دیا ہے تو ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر پیارا مالک اور کون ہوگا؟ آج تک تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، دنیا والوں کو عیب معلوم ہو جاتا ہے، بتاتے پھرتے ہیں، تجھ کو ہمارے سارے عیب معلوم ہیں، مگر تو نے ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے۔ اللہ تیری عزت کی قسم، یہ تیری ستاری کی چادر ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، لوگ نیک خیال کرتے ہیں، دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ اگر تو اپنی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں پر سے ہٹا لے اور ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو اللہ کوئی ہم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا، کوئی قریب کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ جب تو نے ہمارے عیب آج تک چھپائے ہیں تو اللہ آخرت میں بھی چھپا لے، آخرت میں بھی چھپا لے۔ ہم سب کو جنت میں داخلہ عنایت فرما، داخلہ عنایت فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی مشقت جھیلی ہے، ہماری خاطر پتھر کھائے ہیں۔ اللہ راستے پر نکلتے تھے، لوگ کانٹے بچھا دیتے تھے، ان پر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ اللہ دروازے جاتے تھے، کہتے تھے کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ ان کو دھتکار دیتے تھے، اپنے دروازے سے بھگا دیتے تھے۔ اللہ ان کے گھر کے لوگ بھرے بازار میں ان کو پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا الرجل فإنه كذاب، اس شخص کی بات مت سننا، یہ جھوٹا انسان ہے۔ اللہ ہمارے حضور کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، گھر کے لوگ بھرے بازار میں کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے۔ اللہ ان کو مجبور کر کے مکے سے نکال دیا گیا۔ اللہ طائف گئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، وہاں بھی مارا گیا، اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، سر کا خون قدموں تک پہنچا تھا۔ کوئی ایک شخص نہیں تھا جو آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا، جو ان کو تسلی کے دو بول بولتا۔ اللہ انہوں نے انگور کے باغ میں پناہ لی تھی اور دعا کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ میں اپنی بے بسی کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں، لوگ مجھ کو ستا رہے ہیں، لوگ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں، میں اس مظلومیت کی فریاد لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اللہ کیسے سنگین وقت سے گزرے، کتنی مشقتیں جھیلیں،
اللہ ہم پڑھتے ہیں سیرت حضرت عائشہ میں کہ ہماری ماں روزے سے تھیں، افطار کے وقت دسترخوان پر آ کر بیٹھیں، حضور کی وفات کے بعد کا قصہ ہے، آ کر بیٹھیں، کئی چیزیں دسترخوان پر رکھی گئیں، اذان ہونے لگی، ہماری ماں کو رونا آ گیا، دوپٹے میں منہ چھپا کر رو رہی ہیں، خادمہ نے کہا امی جان اذان ہو رہی ہے، دن بھر روزے سے تھیں، کچھ کھا لیجئے، کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ہماری ماں نے روتے روتے کہا نہیں تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن آج دسترخوان بچھا، اس پر کئی طرح کی نعمت رکھی گئی تو مجھ کو بے اختیار میرے سرتاج کا زمانہ یاد آ گیا، اس وقت بھی دسترخوان بچھتا تھا مگر دسترخوان پر رکھنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، ہمارے حضرت نے کیسی سادگی سے زندگی گزاری، اللہ کیسے فقر و فاقے سے گزرے، خدا بندہ ان پر اور ان کی آل و اولاد پر، ان پر اور ان کے خاندان پر، ان پر اور ان کے صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ اللہ، انہی کی طرح ہمیں بھی سادگی عطا فرما، جفا کشی عطا فرما، محنت کا ذوق عطا فرما۔ اللہ ان کی امت پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، ستائی جا رہی ہے، راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ تیرے گھروں پر حملہ ہو رہا ہے، تیری پاک کتاب کو جلایا جا رہا ہے، اللہ تیرے مقدس پیغمبر کو گالیاں دی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اللہ اس ملک میں بگاڑ ہی بگاڑ پھیل رہا ہے، بدامنی پھیل رہی ہے، فساد پھیل رہا ہے، اللہ اللہ اس سارے ظلم کو روکنے والی ذات بس تیری ہے، اللہ اللہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے، اپنی قوت ظاہر فرما، اپنی طاقت ظاہر فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اس بستی پر اپنی رحمت نازل فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زیارت عطا فرما اور آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما اور جنت میں ان کا مبارک ساتھ عطا فرما، اللہ ان کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اسی وقت محبت کی نظر عطا فرما، اللہ رحمت کی نظر عطا فرما، کرم کی نظر عطا فرما، اللہ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے محبت کی نظر عطا فرما، کہیں اس کے جواب میں تو یہ نہ کہے کہ جاؤ گنہگارو سیاہ کارو، ہمیشہ گناہ کرتے ہو، تمہاری زبانیں ناپاک ہیں، دل ناپاک ہیں، تمہاری نگاہیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، کہاں آگے نظر رحمت مانگنے، جاؤ کہیں اور اب نظر رحمت کا سوال کرو، مگر اللہ ہمیں بھی تو یہ کہنے کی اجازت دے کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا، گنہگار آئے ہیں تیرے در پہ حاضر ہیں، مغفرت کا پروانہ عطا فرما، اللہ جنت میں داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اچھی زندگی اچھی موت عطا فرما، اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرت کا بیان انشاءاللہ کابل میں مکی مسجد میں عشاء